ہماری انڈیا کی میڈیا بہت زیادہ قابل اعتبار تو ہے نہیں، تو انڈیا کی میڈیا میں ابھی یہ بات گردش کر رہی ہے، یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مذاکرات جو امریکہ اور ایران کے مابین ہونے تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، لیکن منسوخ نہیں ہوا ہے۔ ہم اوتھینٹک ذرائع سے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے ہیں، مذاکرات کل صبح یعنی جمعہ کے روز صبح 10 بجے عمان کے مسقط شہر میں ہونا ہے، اور بیچ میں جو مڈل میں بیچ میں مذاکرات کرانے کے لیے جو ملک تیار ہے وہ عمان ہے، اور عمان ہی میں بیٹھ کر کے مذاکرات پہلے بھی ایران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں جو یورینیم افزودگی کا مسئلہ تھا، ایٹم بم بنانے کا مسئلہ تھا، اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تھے اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ہاں، خدشہ ہے کہ مذاکرات ہونے کے بعد بات طے نہ ہو اور جنگ کی حالت بن جائے، اس بات کا خدشہ تو مکمل ہے، چونکہ اسرائیل ڈرا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ایران نے اسرائیل کے اندر گھس کر کے اسرائیل کو جو بری طرح مارا تھا، اور اسرائیل کے بہت حساس جگہوں پر ایران نے جو ٹارگٹ کیا تھا اور اس کو نقصان پہنچایا تھا، اسی نقصان کو روکنے کے لیے یہ کوششیں چل رہی ہے ساری۔ یہ تو معلوم ہے کہ ایپسٹین فائلز ابھی بالکل لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، اور ایپسٹین یہودی تھا، اسرائیل کے لیے کام کرتا تھا، اور اس کا جو پورا گروہ تھا اور گروپ تھا، اور اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ اسرائیل کے لیے کام کرتی تھی، اور وہ خود اسرائیلی ہیں، خود یہودی ہیں، اس کا پورا گروپ یہودی ہے۔ اچھا، یہ ٹرمپ صاحب جیفری ایپسٹین کے بہت گہرے دوست ہوتے تھے، اور یہ جو مڈکوف ہے جو مشرق وسطیٰ میں ثالثی کا کام کر رہا ہے، خصوصی ایلچی ہے ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں، یہ بھی جیفری ایپسٹین کے دوست رہے ہیں، اور ٹرمپ کے مشاور، صلاحکار، ایلچی، سفیر، دوست، سب کچھ ہیں، اور یہ بھی یہودی ہیں، اور بہت بڑے ٹائکون ہے بزنس کے، بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کے یہ بزنس مین ہیں۔ لہٰذا یہ بیچ میں بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہے، ان کے ساتھ ان حضرات کی گفتگو ہوگی۔ عباس اراغچی نے ابھی ان سے گفتگو کرنے سے پہلے روس کا سفر کیا تھا، اور رسیا میں جا کر کے پوتن سے ان کی گفتگو اور ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں سے آنے کے بعد اب یہاں پر یہ جو صلح نامہ ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے ہیں، مذاکرات کو ختم نہیں کیا گیا ہے، مذاکرات ہونے والے ہیں۔ جمعہ کے روز صبح 10 بجے مسقط میں، عمان کے ایک شہر مسقط میں مذاکرات ہوں گے۔ اب مذاکرات کے بعد کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوں گے کہ مذاکرات میں امریکہ مان جاتا ہے کہ نہیں، اور اگر امریکہ نہیں مانتا ہے اور ایران کے میزائل کا جو پروگرام ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور امریکہ بضد ہے، یہ بات تو ہے۔ امریکہ اس بات پر ضد کر رہا ہے کہ تم دور تک مار کرنے والے جو میزائل بنا رہے ہو اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت سے مراد علماء مفسرین نے یہاں پر جو لیا ہے وہ دور تک مار کرنے والے تیر ہیں، اور دور تک مار کرنے والے تیر اور میزائل انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور اس سسٹم سے، اس نظام سے، اس پروگرام سے پوری باطل طاقت گھبرائی ہوئی ہے۔ امریکہ خود گھبرایا ہوا ہے، اسرائیل تو اپنے وجود کے لیے اس کو خطرہ مانتا ہے، تو اس کو کسی بھی طرح کھینچ کر وہ لوگ مذاکرات کے ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایران اگر اس پر مذاکرات کر لیتا ہے تو پھر ایران کی خود مختاری پر سوال کھڑا ہو جائے گا، اور ایران جو ایک طاقت بن کر کے ابھر رہا ہے باطل طاقتوں کے مقابلے میں، مغربی طاقتوں کے مقابلے میں، اسرائیلی طاقت کے مقابلے میں، تو اس کا یہ ابھرنا بند ہو جائے گا، اور اسی پر بندش لگانے کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ دیکھیے کل صبح 10 بجے تک یعنی جمعہ کے بعد تک کیا خبریں آ رہی ہے، لیکن ابھی جو خبریں ہماری انڈین میڈیا میں جو گردش کر رہی ہے کہ مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں اور سب کچھ سبوتاژ ہو گیا ہے اور حملہ ہونے والا ہے، اور ایران نے تیاری بھرپور کر رکھی ہے، اور امریکہ بھی اب ایران پر حملہ کرنے والا ہے، اور اسرائیل نے مکمل تیاری کر لیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں، خبریں ہیں، مصدقہ نہیں ہیں۔ مصدقہ خبر ابھی تک صرف یہ ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔